بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے ہمیں پیدا کیا، اور بے حد درود و سلام ہوں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے صدقے سے اللہ تعالیٰ نے 18,000 مخفی مخلوقات کو پیدا فرما کر دنیا آباد فرمائی۔ السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو مائی چینل تقدیر بدلتی ہے۔ تقدیر بدلتی ہے کہ ساتھیوں، آج کی اس ویڈیو میں جو وظیفہ لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں وہ وظیفہ ہے رشتے کے لیے راضی کرنے کا وظیفہ۔ بعض دفعہ یوں ہوتا ہے کہ رشتہ داروں میں کسی لڑکی کا نکاح کسی رشتہ دار سے کرنے کے بارے میں ارادہ کیا جاتا ہے، مگر دونوں میں بندش کی وجہ سے کوئی فریق کسی غلط فہمی کی بنا پر نکاح کے لیے رضامندی کا اظہار نہیں کرتا۔ ایسی صورت میں یہ وظیفہ بہت ہی مجرب ہے۔ اس وظیفے کے بارے میں تفصیل سے جاننے کے لیے میری ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میری آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے بٹن کو بھی ضرور دبا دیجئے گا، کیونکہ اس سے آپ کو میری آنے والی تمام ویڈیوز بر وقت ملتی رہیں گی۔ اگر میرا کوئی بھی بہن بھائی کسی بھی مسئلے سے دوچار ہے تو وہ حافظ محمد رمضان صابری صاحب سے رابطہ کر سکتا ہے۔ اسکرین پر نمبر دے دیا گیا ہے، آپ اس نمبر پر واٹس ایپ کر کے اپنا مسئلہ بیان کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جناب حافظ محمد رمضان صابری صاحب ہر مسئلے کا حل اللہ تعالیٰ کے پاک کلام سے کرتے ہیں۔ وظیفہ دوستو، اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ رشتہ داروں میں کسی لڑکی کا نکاح کسی رشتہ دار سے کرنے کے بارے میں ارادہ کیا جاتا ہے، مگر دونوں میں بندش کی وجہ سے کوئی فریق کسی غلط فہمی کی بنا پر نکاح کے لیے رضامندی کا اظہار نہیں کرتا۔ تو جو شخص دوسرے فریق کو راضی کرنا چاہے تو اسے چاہیے کہ اپنے گھر میں سورہ نور کو اکیلے یا لوگوں کو اکٹھا کر کے 71 مرتبہ پڑھائی کرائے اور 3 دن تک اسی طرح کرے۔ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے مخالف فریق رشتہ کرنے پر رضامند ہو جائے گا۔ اول و آخر درود ابراہیمی 11 مرتبہ پڑھیں اور اللہ تعالیٰ کے حضور التجا کریں، بے شک اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ دوستو، کسی بھی وظیفے میں کامیابی کے لیے صوم و صلات کی پابندی ضروری ہے۔ جھوٹ سے پرہیز کریں اور رزق حلال کمائیں۔ میرا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو شیاطین کے شر سے محفوظ رکھے۔ جزاک اللہ خیرن۔